لیلۃ القدر کا یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ جس نے اسے یقین سے پڑھا اس کی زندگی میں حیران کن تبدیلیاں آئیں، مگر ایک شرط ایسی ہے جو زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں تمام بہن بھائی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ، یہ عشرہ بڑا خاص ہے۔ اس عشرے کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے اور باعث نجات ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل بتائی جائے گی، اور پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس عشرے میں ایک بڑا خاص عمل پڑھا جاتا ہے، قرض سے نجات کے لیے، اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، اپنی ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے۔ اتنی فضیلتیں ہیں کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اب یہ فضیلتیں آپ کیسے حاصل کریں گے؟ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ سن کر اور اسے اپنے اعمال میں لا کر، یہ عمل کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور تیسرے عشرے کی فضیلت کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے لیے ہماری چھوٹی سی شرط ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے۔ آج الحمدللہ ہم ماہ رمضان کے تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ کا بڑا خاص فضل و کرم ہوا، عنایت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے ہمیں تیسرے عشرے میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی، صحت اور تندرستی اور سلامتی کے ساتھ۔ تیسرا عشرہ ہے اتقم من النار، جہنم سے آزادی کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عشرہ میں جتنے بھی گنہگار بندے ہیں، اس کے نافرمان بندے ہیں، چاہے اس دنیا میں ابھی زندہ ہیں یا انتقال کر گئے ہیں، ایمان والے ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام مومن بندوں کو، ایمان والے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، یعنی بخش دیتے ہیں، ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، انہیں معافی دی جاتی ہے۔ صرف اور صرف اس کے فضل و کرم پر محیط ہے کہ اس کا فضل کتنا عام ہوتا ہے، اس کا کرم اتنا عام ہوتا ہے کہ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت الفردوس میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ کتنا خاص فضل ہے، کتنا خاص انعام ہے، بہت بڑا کرم ہے اس ذات کا کہ وہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ تو تمام بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں سانس دی ہے، سانس باقی یعنی چانس باقی، اور پھر ہم آخری عشرہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم اتنی عبادت کریں، اتنا اللہ کو یاد کریں کہ اللہ کی ذات ہمارے لیے تا مرگ تا موت یہ فیصلہ لکھ دیں کہ یہ بندہ جہنم کی آگ سے بری ہو چکا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کی رحمت کس طرح عام ہو چکی ہے، ہر فرما بردار بندے پر، ہر نافرمان بندے پر اتر رہی ہے۔ تو اگر ہم اس رحمت اعمال کی اترتی ہوئی خاص گھڑیوں میں بھی اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ نہ سکیں، اس سے ہم جہنم کی آزادی نہ لکھوا سکیں، تو پھر ہم سے بڑا بدقسمت کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی ذات نے جب موقع دیا ہے، اور پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ بخشی بخشائی ہستی ہیں وہ، جتنی ہستی ہے بلکہ جنت میں جنتی عورتوں کی سردار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی۔ اللہ کے نبی سے پوچھ رہی ہیں، اپنے شوہر، اپنے سرتاج سے پوچھ رہی ہیں کہ میں کیا پڑھوں، میں کون سا ایسا عمل کروں کہ جس سے اللہ میرے درجات کو بلند فرما دے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری عائشہ، یہ پڑھیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، یا فاعف عنا یا غفور۔ اے اللہ، میں گنہگار ہوں، میں گنہگار بندی ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تجھے معاف کرنا بڑا پسند ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اب وہ تو بخشے بخشائے تھے، جنتی لوگ تھے، جب ہم اس طرح اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہمارے لیے فیصلہ کیا لکھیں گے کہ بھئی اس کو ہم نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اور اس طرح اللہ کی ذات سے معافی مانگے کہ اللہ کی ذات عالی کو معاف کرنا پسند ہے، بلکہ اللہ کی ذات سے آپ کہیں کہ اے اللہ، آپ کو معاف کرنا پسند ہے، مجھے معافی مانگنا پسند ہے، جب تجھے معاف کرنا پسند ہے تو مجھے معاف کر دے، مجھے جنتیوں میں لکھ دے، میرا نام جنتیوں کی فہرست میں شامل کر دے۔ اے اللہ، تجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، میں ہی سب کا محتاج ہوں، میں ہی سوال جواب دینے والا ہوں، آپ سے تو کوئی نہیں پوچھنے والا، آپ تو ہمارے پروردگار ہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنے والے ہیں، آپ سے جب کوئی پوچھنے والا نہیں تو آپ مہربانی کرتے ہوئے، اپنا خاص فضل و کرم کرتے ہوئے ہماری بخشش کا اعلان فرما دیجئے۔ تو تمام بہن بھائیوں، یہ جو آخری عشرہ ہے، یہ اللہ کی ذات سے اس طرح معافی مانگنے کا عشرہ ہے کہ جہنم سے آزادی حاصل ہو جائے۔ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گے، اس کے سامنے اپنی نیاز جبین کو جھکائیں گے، تو اللہ ہمیں ضرور معاف کریں گے، اللہ ہمیں ضرور جنتیوں میں لکھ دیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے عمل کی ترتیب کی طرف۔ عمل میں 3 چیزیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز استغفار ہے کہ اللہ کا نبی اپنی امت کو فرما رہا ہے کہ تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے
معافی مانگو، اولاد چاہتے ہو تو استغفار کرو، کاروبار چاہتے ہو تو استغفار کرو، اپنی اولاد کو فرما بردار کرنا چاہتے ہو تو استغفار کرو، اپنے کاروبار میں اضافہ چاہتے ہو تو استغفار کرو، اپنے رکے ہوئے کاموں کو حل کروانا چاہتے ہو تو استغفار کرو، اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کی بندش کو ختم کرنا چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ گویا کہ آپ جو بھی دنیا کا کام حل کروانا چاہتے ہیں تو آپ استغفار پڑھیں، اللہ کی ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ندامت کے آنسو بہائیں، اور اللہ کو آنسو بہانا بڑا پسند ہے، بڑا محبوب ہے، اللہ کی ذات بڑی قدردان ذات ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ کسی مسلمان کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آیا، اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے مانگیں، استغفار کریں، جہنم سے بھی آزادی ہوگی، پھر جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں اللہ وہ مقصد بھی پورا کر دیں گے۔ تو آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر یہ عبارت آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں آتی تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں 101 مرتبہ۔ آپ نے یہ استغفر اللہ پڑھنا ہے اور پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ، وظیفہ کمپلیٹ کرنے کی نیت سے نہیں پڑھنا بلکہ قبول کروانے کی نیت سے پڑھنا ہے۔ جب آپ اس نیت سے پڑھیں گے تو میرا اللہ وظیفہ قبول بھی کریں گے اور آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی بنائیں گے۔ تو اب دوسرا عمل آپ کے گوش گزار کرتی ہوں، وہ ہے سورہ کوثر کا عمل۔ اللہ اکبر! سورہ کوثر بڑا طاقتور عمل، بڑا وزنی عمل ہے، بڑا روحانی عمل ہے، بڑا پرتاثیر اور متجرب عمل ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، جب پڑھیں گے، اللہ اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا کر دیں گے۔ اب سورہ کوثر کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورہ کوثر، اس میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے ساتھ حوض کوثر کا وعدہ فرمایا ہے۔ حوض کوثر خیر کثیر، یعنی جہاں تک نظر جا سکے وہاں تک خیر ہی خیر ہے۔ تو جب آپ اس کا وظیفہ کریں گے، اس کو عمل میں لے کے آئیں گے، اس کا ورد کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو میرے بہن بھائیوں اللہ دنیا میں آپ کو خیر کثیر عطا فرمائیں گے، اللہ آپ کے بگڑے ہوئے کام بنا دیں گے، اللہ آپ کے سارے مسئلے حل کر دیں گے۔ صرف اور صرف پڑھنا آپ کا کام ہے۔ اب رہا سوال کہ کتنا پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، تو آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ کمپلیٹ کرنے کی نیت سے نہیں پڑھنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا وظیفہ، اپنی دعا قبول کروانے کی نیت سے پڑھنا ہے کہ میں یہ جو وظیفہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، میرا اللہ اس وظیفے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو آپ نے سورہ کوثر کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آگے نمبر 3 یعنی سورہ اخلاص۔ اللہ اکبر! سورۃ اخلاص کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں اللہ نے اپنا اسم اعظم بیان فرمایا ہے، اسم اعظم کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کا ذاتی نام قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ دوسرا اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، آپ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم ہی ضرورت مند ہیں، ہم ہی محتاج ہیں۔ آپ کے تو سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، آپ نے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ، اس کو بھی آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ جب آپ نے پورے دھیان توجہ کے ساتھ پڑھا تو انشاءاللہ یہ جو آخری عشرے کا عمل ہے پورے 10 دنوں کا اگر آپ نے کر لیا، آپ کی زندگی کو یہ وظیفہ نیا رخ دے دے گا، نیا موڑ دے دے گا، آپ کی زندگی بالکل بدل جائے گی اور اللہ آپ کو ڈھیروں خوشیاں نصیب کریں گے۔ یہ عمل آپ نے 21ویں روزے کو شروع کرنا ہے، اور اگر 23 ہوں تو آپ نے پورا عشرہ پڑھ لینا ہے، اور اگر 29 ہوں تو پھر جہاں تک عید کا چاند نظر نہیں آتا آپ اس کو پڑھتے جائیں، بھلے آپ ان کو اکٹھا پڑھ لیں، بھلے آپ علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں، لیکن آپ ان کو ضرور پڑھیں، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر آپ اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ اپنی دعا لکھ دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کسی ایک کی آمین آپ کی دعا کو قبولیت کا شرف بخش دے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک پاورفل وظیفے اور عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔